مصیبت کے اندازے کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت ہمیں ملتی ہے. یہاں ورڈنگ بہت خوبصورت ہے, کہا ینزلو, نازل کرنا, ایک چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے, یعنی یہ ایک نصرت الہی ہے, یہ ایک آسمانی نعمت ہے, یہ ایک آیت الہی ہے کہ جتنا آپ کے اندر جذبہ یعنی جاذبہ یعنی اٹریکشن زیادہ ہوگی, اتنا زیادہ آپ کے لیے صبر کی اپرچونیٹیز کھلتی چلی جائیں گی. یعنی جتنی کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کے اندر ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ینزل, دیکھیں ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا, ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن کی آیتیں نازل ہوتی, اللہ کہہ رہے ینزل الصبر. واو, اچھا صبر نازل ہوتا ہے جس طرح انا انزلنا کی طرح. اوہ واو, صبر بھی ایک رزق ہے, نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ینزل الصبر, صبر کا نزول ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بہت ہمیں تسلی دیتا ہے, تشفی, سکون دے رہا ہے, یقین اور پورا اگر ہمیں ایمان ہو کہ مولا علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش آئے گی پروردگار عالم اتنا رب جو ہے وہ سینہ گشادہ کرتا چلا جائے گا. یہ آتی ہے, اور یہ اب جتنی ایج بڑھتی چلی جائے ہم دیکھ رہے ہیں واقعہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ابھی پیلسٹائن کے آپ جو مظلوموں کو دیکھیں, ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح کرب و بلا میں بھی یہ حیوانی آنکھیں صرف خاک کو اور جو چیزیں ڈسٹرائی ہوئی ہیں, جو ظاہر ہمیں بلائیں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ان آنکھوں کو, لیکن دوسری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. وہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا اللہ نعمتیں دے رہا ہے, نزول کر رہا ہے. صحیح نا, کاش وہ دیکھے تو پھر ہمیں پتہ چلے. تو یہاں ینزل الصبر, جس پر مصیبت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارہ ہے, لیکن اس پر اللہ نعمت آسمانی کا جو نزول کر رہا ہے, جو اس کو اتنا بلند و بالا کر رہا ہے, وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں البلاء للولا, بلا اہل ولا کے لیے ہے. جو جتنا ولی الہی ہوتا ہے, اولیاء الہی کے قریب ہوتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ خدا اس کی ظرفیت بڑھاتا ہے, یعنی اس کو اونچا سے اونچا, عظیم سے عظیم تر بناتا ہے اور اس کی تقدیر سنوارتا چلا جاتا ہے. تو حکمت نمبر 144 میں گویا مولا ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ. کبھی حکمت اور عدل الہی پر انگلی نہ اٹھاؤ, کبھی نہ کوئی یہ کیا بات ہوئی, اٹس ٹو مچ. ابھی انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم دعا کرنا چھوڑ رہے ہیں, کچھ بہت کم, لیکن کہتے ہیں I don't like, I don't feel that connection جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں because of جو ظلم ہو رہا ہے. کہاں ہے اللہ, یہ سوال, کہاں ہے اللہ پھر؟ تو ماشاءاللہ وہ اپنی مومنہ تھیں, تو میں نے کہا تو کرب و بلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ ابھی ان سچویشن میں آپ کو اللہ نظر نہیں آیا, تو وہاں کہاں اللہ نظر آیا؟ بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو سوال پھر آپ حضرت آدم کے زمانے سے شروع کر دیں, خاتم تک چلتا ہی چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے ہم سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دنیا میں جیسے ہی کچھ ہوگا میں فوراً وہ روک دوں گا. جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیں نا, جب جبرائیل یہ خبر لے کر آئے تھے کہ کرب و بلا میں یہ سب کچھ ہوگا, تو آپ کہہ دیں نہ ہو, آپ دعا کریں, دعا آپ کی مستجاب ہوگی یا رسول اللہ, اور وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے اس کے بدلے پھر کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کا وزڈم کیا ہے, اور یہ کیسی تجارت ہے, کیسا لین دین ہے, اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میں نے قبول کیا, میں نے ایکسیپٹ کیا اس مصیبت کو. تو ینزل الصبر علی قدر المصیبہ, جیسے ہی اس کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ کہتے ہیں جتنے مصائب معصومین پر آئے ہیں, آل رسول پر آئے ہیں, وہ سب سے پہلے نبی کے صدر عظیم پر آئے ہیں. پہلے آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے سب کو, آپ نے سہا ہے, صبر کیا ہے, تو پھر وہ آگے آپ کی نسل میں گیا ہے. ٹھیک ہے, اصل مصیبتوں کو لینے والے, ایکسیپٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کو جیسے جیسے آپ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے, اتنا اتنا پروردگار عالم نزول صبر, نزول شکر آپ پر فرما رہا تھا.